پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، چھٹی جماعت کے نصاب میں ہم سبق نمبر 17 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے گھوڑے اور ہرن کی کہانی۔ ابھی تک ہم نے اس سبق سے معلومات حاصل کی اور ہم نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مشق میں دیکھتے ہیں۔ پہلے فرہنگ میں ہم دیکھتے ہیں پہلے کچھ الفاظ، مشکل الفاظ، ان کے معنی۔ پہلا جو ہے احسان مند، اس کے معنی ہے احسان ماننے والا، کارآمد، کام آنے والا یا مفید۔ انتقام، اس کے معنی ہے بدلہ۔ ترکیب کے معنی ہے طریقہ۔ اب سوالات۔ سوال نمبر 1، گھوڑے کو غصہ کیوں آیا؟ ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ ایک بار کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا، اس نے اچھل کر گھوڑے کو پیٹا۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو چوٹ آئی، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گھوڑا کچھ نہ کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا۔ اس وجہ سے گھوڑے کو غصہ آیا۔ اب سوال نمبر 2، ہرن سے بدلہ لینے کی ترکیب گھوڑے کی سمجھ میں ہرن سے بدلہ لینے کی کیا ترکیب گھوڑے کی سمجھ میں آئی؟ تو اس کا جواب یوں ہے، ہرن سے بدلہ لینے کے لیے گھوڑے کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے شکاری سے کہا، اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ سوال نمبر 3، شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام کیوں ڈالی؟ جواب، شکاری نے گھوڑے کے منہ میں اس لیے لگام ڈالی کیونکہ جس طرف ہرن نظر آئے گا شکاری اسی طرف لگام موڑ دے گا اور گھوڑا اس طرف چل پڑے گا اور پھر وہ آسانی سے ہرن کو نشانہ بنا دے گا، اس لیے شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی۔ سوال نمبر 4، جب گھوڑے نے شکریہ ادا کیا تو شکاری نے کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہے، جب گھوڑے نے شکاری کا شکریہ ادا کیا تو شکاری نے کہا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فائدہ بھی ہوا۔ گھوڑے نے پوچھا، وہ کیا؟ شکاری نے کہا، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو، اب پتہ چلا کہ تم بڑے کام کی چیز ہو۔ ایک اور سوال نمبر 5، گھوڑا شکاری کے قابو سے کیوں نہ نکل سکا؟ جواب، گھوڑا شکاری کے قابو سے اس لیے نہ نکل سکا کیونکہ گھوڑا بے چارہ بے بس ہو گیا تھا۔ کرتا تو کیا کرتا، شکاری گھوڑے کو بستی میں لے آیا۔ وہ دن اور آج کا دن گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی، اور گھوڑے کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے پھرتا ہے، اس لیے گھوڑا شکاری کے قابو سے نہ نکل سکا۔ اب کچھ اور قسم کے سوالات۔ نیچے دیے گئے جملوں کو سبق میں پیش آئے واقعات کی ترتیب سے لکھیے۔ مختلف جملے دیے گئے ہیں ہمارے نصاب میں، تو ان کو ہمیں ایک خاص ترتیب سے لکھنا ہے کہ پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ تو جملے اس طرح سے ہے۔ پہلا جملہ ہے، ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ دوسرا، شکاری نے ہرن کو مار دیا۔ تو پھر ہے، دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پھر وہ دن اور آج کا دن گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی۔ اس کے بعد ہے، گھوڑے نے آدمی سے کہا، پھر شکاری نے کہا، پھر گھوڑے نے شکریہ ادا کیا اور کہا۔ تو اب اس میں ہمیں ان کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے اور ان کے جواب بھی دینے ہیں۔ ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ جواب، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ یہ تو اس کا صحیح جملہ ہے۔ پھر دوسرا پوچھا گیا تھا، شکاری نے ہرن کو مار دیا۔ جواب ہے، شکاری نے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ گھوڑا تیز دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے وہ ہرن کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شکاری نے تیر ہرن کے سینے پر لگا۔ ہرن نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تھوڑی دیر جا کر گر پڑا۔ نمبر 3، دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، ایک بار کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔
नंबर 4, वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। तो इसका जवाब है घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता, शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया, वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। नंबर 8, घोड़े ने आदमी से कहा। तो घोड़े ने आदमी से कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूं तो क्या तुम उसको मार दोगे? नंबर 6, वो शिकारी ने कहा मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं इसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। नंबर 7, घोड़े ने शुक्रिया अदा किया और कहा। जवाब, घोड़े ने शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में इतना ही, बाकी हम कल इस सबक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।